تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے، جو پاکستان کی خوبصورتی ہے، جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے صحرا، میدان، پہاڑ اور ریورز دیے ہیں، ہم ان کو نہ صرف خود ڈسکور کر سکیں بلکہ اس ایسے کھیل ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ پوری دنیا کو دکھا سکیں۔ یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے، اس کی سربلندی کے لیے ہم کسی بھی شعبے میں، کسی بھی میدان میں کچھ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ میں نے اپنے ملک کی نمائندگی بیرون ملک بھی کی۔ ریسنٹلی جو UAE کے اندر ایک ریس ہوئی تھی، اس میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو آج کی جو چولستان ریس ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی ریس ہے۔ ہمیں بچپن سے ہی گھوڑ سواری اور نیزہ بازی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور الحمدللہ پاکستان کو بھی میں نے ریپریزنٹ کیا۔ ہمارا جو کلب ہے سلطانیہ آوان کلب، تو 50% جو اگر اس میں 6 پلیئرز ہیں پاکستانی ٹیم میں، تو 3 الحمدللہ ہمارے کلب سے ہیں۔ چولستان میں ریس ہو رہی ہے، تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی آف روڈ جیپ ریلی ہے، جو کہ 500 کے نام سے، کہ 500 کلومیٹر اس کی جو فاصلہ ہے وہ 500 کلومیٹر ہے۔ اور اگر آپ ڈاکار یا باہا دیکھتے ہیں جو دنیا کی بڑی آف روڈ ریسز ہیں، تو وہ بھی اسی طرح جو باہا 1000 ہے تو وہ 1000 سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بھی چولستان بھی ایک بڑی ریس بننے جا رہی ہے۔ ٹریک کے اوپر تو پورا ٹریک ایسے لگتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ امڈ آئے ہیں۔ چولستان کی یا صحرا کی تو اتنی آبادی نہیں ہے، اور موسٹلی وہاں پہ ینگ لوگ تھے، تو ینگ لوگوں میں تھوڑا جذبہ ہوتا ہے، ایک اسپرٹ ہوتی ہے، وہ اس طرف آنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو ایک میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے ان کی کہ اس وقت تک پاکستان موٹر سپورٹس میں بڑے مثبت رویے ہیں۔ جتنے پلیئرز ہیں ان کی، اس کے باوجود کہ گیم میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوتے ہیں، لیکن ان میں بڑا ایک دوستانہ ماحول ہے، اور وہ سب پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے لیے آگے آنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا بھی اس میں یہی ہے کہ خاص طور پہ پاکستان نے پچھلے 10-12 سال جو دہشت گردی کی افریت سے نپٹا ہے، اس سے دنیا میں پاکستان کا جو ایک تشخص ہے وہ مجروح ہوا ہے، اور پاکستان کے اس تشخص کی بحالی کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی ہم جو بھی کردار ادا کر سکیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ وہ سپورٹس کی صورت میں ہو، وہ لٹریچر کی صورت میں ہو، وہ ادروائز کسی ایسی بہتر اس طریقہ کار سے ہو جس سے کہ پاکستان کا تشخص واضح کیا جا سکے، جس طریقے سے کہ سوشل میڈیا اس وقت ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور اس کو تو 5th جنریشن وار میں سب سے بڑا ہتھیار اس کو سمجھا جاتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ دشمن جو ہم پہ اٹیک کر رہا ہے، اس کا جواب ہم اسی ایک بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی ہے، عوام کے اندر اطمینان ہے، اور آج جتنی بڑی تعداد میں لوگ چولستان میں جمع ہوئے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہداء کا خون اس دھرتی کا محافظ ہے، اور یہ لوگوں کے یہاں آنے کے اور اطمینان کی بڑی وجہ ہے۔ اس دن پاکستان کی اس گیم کا تشخص ہی اور ہوگا جس دن فارن آفس اس گیم کی آنرشپ لے گا اور دنیا کے سامنے اس گیم کو پیش کرے گا، انٹرنیشنل ریسرز کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اور یہاں سے لوگوں کو باہر بھیجیں گے۔ جیسے دبئی ہمارے ساتھ ہے، قطر ہے، دبئی ہے، یہاں بڑی بڑی ریسز ہوتی ہیں، لیکن ان میں کوئی پاکستانی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی۔ جو ہماری بزنس کارپوریشنز ہیں وہ بھی اس طریقے سے سپانسر نہیں کرتی۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسرز موسٹلی اپنے اخراجات کے اوپر ریس کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیچارے کتنے سسٹین کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 ریسیں اینولی کر لیں تو ان پہ بہت ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان باہا میں ریپرزینٹ کرے، پاکستان ڈاکار میں ریپرزینٹ کرے، نیس کار ریلیز جو ہوتی ہیں امریکہ میں ان میں ریپرزینٹ کرے، یورپ میں کار ریلیز ہوتی ہیں ان میں ریپرزینٹ کرے، تو اس کے لیے گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے،
اور گورنمنٹ کی اونرشپ چاہیے، اور اس لیول پہ ریسرز کو وہ سپانسر چاہیے کہ یہ یہاں سے جا کے وہاں پہ ریپرزینٹ کر سکیں، جس طریقے سے کرکٹ میں یا باقی انٹرنیشنل گیمز میں ہوتا ہے۔ تو میں تو بالکل اس میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی حد تک تو پولیس کی یا رینجرز کی حد تک، اور خاص طور پہ افواج پاکستان کا پاکستان ریسز میں بہت مثبت کردار ہے، لیکن جو باقی حکومتی مشینری ہے وہ اس کو جس طریقے سے آگے لے کے چل سکتی ہے اس طریقے سے اس کو آگے نہیں